حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت امام جعفر الصادق کون ہے؟ حضرت امام جعفر الصادق یہ بیٹے ہیں امام محمد باقر کے، اور امام محمد باقر یہ بیٹے ہیں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. امام زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت امام حسین بیٹے ہیں مولا کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا خاندان ہے. اور حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود شیخین کے بارے میں فرمایا کرتے تھے، فرمایا مجھے اس بندے سے کوئی سروکار نہیں ہے، فرمایا میں اس بندے سے بیزار ہوں جو ابو بکر و عمر کا بغض اپنے سینے میں رکھتا ہے. اور امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے، فرمایا اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، مجھے اللہ نے 2 نسبتیں عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ نے صدیقی نسبت بھی عطا فرمائی ہے اور مولا کائنات کی نسبت بھی عطا فرمائی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی والدہ ہیں حضرت ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کس کی بیٹی ہیں؟ وہ محمد قاسم کی بیٹی ہیں. محمد قاسم کس کے بیٹے ہیں؟ وہ محمد کے بیٹے ہیں. اور محمد کس کے بیٹے ہیں؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی جو ہے وہ سیدنا امام جعفر صادق کی والدہ ماجدہ ہے. تو یہ اس طرح صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں رشتہ اور محبت ہے. اور امام جعفر صادق خود فرمایا کرتے تھے، فرمایا مجھے 2 نسبتیں حاصل ہیں، میں صدیقی بھی ہوں ایک نسبت سے، اور دوسری نسبت جو ہے وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملتی ہے. تو یہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کی آپس میں محبت ہے. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے خود حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بیٹے ہیں ان سے فرمایا تھا، فرمایا تیرے خاندان میں، فرمایا تیری نسل میں، فرمایا تیرا ایک بیٹا پیدا ہوگا جسے اللہ اتنا علم عطا فرمائے گا کہ آسمانوں میں جو کچھ ہوگا اللہ اس سارے کا علم اسے عطا فرمائے گا. وہ کون ہے؟ وہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آئیے آگے میں آپ کو بتاتا چلوں. اب یہ بات بڑی توجہ طلب بات ہے. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کتنا علم تھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ امام صاحب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں اتنی دیر میں زمین میں پہنچتی ہیں، آپ یہ بھی جانتے ہیں ہوا کی رفتار کتنی ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں یہ کون سا سیارہ ہے، یہ سارا علم آپ جانتے ہیں، باتیں آسمان کی ہیں، لیکن زمین پہ بیٹھ کے آپ بتا رہے ہیں. حضرت امام جعفر الصادق نے آگے سے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے فرمایا یہ تو تم سورج کی رفتار کی بات کرتے ہو، یہ تو تم ہوا کی رفتار کی بات کرتے ہو، اگر پوچھو تو میں تمہیں یہ بتا دوں کہ آسمانوں میں جو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں، فرمایا میں وہ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ آپس میں کیا بات کر رہے ہیں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا خاندان مبارک اور حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. اور حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس کتنا علم تھا یہ آپ کو بتاتا ہوں. ہم نے چونکہ سنا ہے، پڑھا ہے، اکثر لوگ ہم میں سے بیٹھے ہیں جنہوں نے میٹرک بھی کی ہے، کوئی ایف اے والا بھی ہوگا، کوئی بی اے والا بھی ہوگا. میٹرک تک ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ سائنس کے جو موجد ہیں وہ جابر بن حیان ہیں، جنہوں نے کیمسٹری کو ایجاد کیا وہ جابر بن حیان ہے. الخوارزمی کا تذکرہ بھی ہم نے سنا، جابر بن حیان کا تذکرہ بھی ہم نے سنا. اور 10th تک جو ہمیں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ سائنس کے موجد جابر بن حیان سب سے بڑے موجد ہیں. لیکن آئیے میں آپ کو بتا، جابر بن حیان کس کا شاگرد ہے؟ کسی اور کا نہیں، وہ حضرت امام جعفر الصادق کا شاگرد ہے. ارے جن کی باتیں، چونکہ یہ تو امت مسلمہ، آج ہم نے خود امت کو یہ باتیں بتائی نہیں ہیں، ہم نے صرف اور صرف لوگوں کو واقعات تک رکھا ہے، ہم نے لوگوں کو حقائق بتائی بھی نہیں ہے، ہم نے کبھی تاریخ بتائی بھی نہیں ہے. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں، سائنس کے بانی حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور جابر بن حیان جس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے
کہ کیمسٹری کا بانی جابر بن حیان ہے. آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں کیمسٹری کا بانی جابر بن حیان نہیں ہے. کیمسٹری کے بانی حضرت امام جعفر الصادق ہے. فزکس کے بانی حضرت امام جعفر الصادق ہیں. ریاضی کے بانی حضرت امام جعفر الصادق ہیں. اور بیالوجی کے بانی کوئی اور نہیں ہے, وہ بھی حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اور حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن سے علم لینے کے لیے, سائنس سیکھنے کے لیے حضرت امام جعفر الصادق جب نفل پڑھ رہے ہوتے تھے تو جابر بن حیان پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا تھا کہ کب نفل سے فارغ ہوں گے اور میں آپ سے سائنس کا علم سیکھوں گا. تو یہ ہے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے علم کا یہ عالم ہے. دنیا میں 3 علم ہے, ایک دنیاوی علم, ایک دینی علم, ایک سائنس کا علم. تینوں علم ان کا بانی کوئی اور نہیں ہے, یہ خاندان مصطفیٰ ہے. وہ کیسے؟ سائنس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. اور جابر بن حیان نے 1000 کتابیں لکھی ہیں, 1000 رسالے لکھے ہیں. 1000 میں سے 600 رسالوں کے شروع میں سب سے پہلے وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میں نے یہ جو علم سیکھا ہے حضرت امام جعفر الصادق سے سیکھا ہے. یہ ہے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ. سائنس کے علم کے بانی حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ. اور جتنا بھی دینی علم ہے, قرآن کا علم ہے, اس کا بھی بانی کوئی اور نہیں ہے, اس کے بانی بھی حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ. ہاں یہ الگ بات ہے علم کہاں سے چلا کہاں تک پہنچا, یہ اس کا انکار نہیں ہے. علم پیچھے سے چلا ہے تو تب حضرت امام جعفر الصادق تک پہنچا ہے نا. اور دینی علم کے بانی بھی حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ. طب کے علم کے بانی بھی حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ. آئیے دینی علم کی بات کرتا ہوں. ہمارے سب سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ, یہ اس دنیا میں 100% میں سے 80% لوگ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اپنے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام اعظم بھی کسی اور کے نہیں, حضرت امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کر آپ سنیں گے انشاءاللہ ایمان کو تازگی ملے گی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر امام اعظم 2 سال امام جعفر صادق کی خدمت میں نہ رہتا, جوتیاں سیدھی نہ کرتا, علم نہ سیکھتا, تو آج امام اعظم ہلاک ہو جاتا. امام اعظم جس سے لاکھوں کروڑوں اربوں جس کے سینے سے علم نکلا, آگے لوگوں تک فیضان پہنچا, وہ حضرت امام جعفر الصادق کے شاگرد ہیں. اور چاروں امام حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی کسی اور کے نہیں, ڈائریکٹ حضرت امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے شاگردوں کے شاگردوں میں سے ہیں. اور چھٹے نمبر پہ یا کسی پیچھے جا کے یہ بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بنتے ہیں. اور حضرت امام احمد بن حنبل بھی امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہے. گویا یہ دینی علم بھی جتنی خیرات ہے یہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ باد زندہ باد. آئیے یہ تھا امام جعفر الصادق کے علم کا مقام. اب چونکہ وقت بھی بہت مختصر ہے, ختم ہونے والا ہے, تو آپ نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ. میں چاند ہی لمحوں میں کوشش کروں گا. تو ابھی تو بہت ساری باتیں ہیں, کچھ بیان ہی نہیں ہو سکی چونکہ وقت کے اختصار کی وجہ سے. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھا آپ کے علم کا مقام. حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ. اب پیچھے اگر چلے جائیں, امام جعفر صادق کے والد امام باقر کے والد امام زین العابدین, امام زین العابدین کے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین کے والد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام جعفر الصادق کے علم کا مقام یہ ہے. تو آئیں ذرا یہ سوچیں کہ مولا علی کے علم کا مقام کتنا ہوگا. ارے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا,
آئیے سنیے مولا علی نے کیا جواب دیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو غسل دیا گیا، فرمایا رسول اللہ کے مبارک جسم پہ پانی کے 2 قطرے تھے، ایک رسول اللہ کے ابرو مبارک میں، ایک رسول اللہ کی ناف مبارک میں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے ان قطروں کو چوس لیا، فرمایا اس کے بعد آسمان اور زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو مولا علی کے علم سے پوشیدہ رہ گئی ہو۔ یہ تھا مولا علی کے علم کا مقام۔ ارے مولا علی کے علم کا مقام تو بہت بڑا ہے۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں علم مصطفیٰ کی اور رسول اللہ کے بارے میں نے کہا ارے عقل کے اندھو ذرا یہ سمجھو تو صحیح، مولا علی کا علم یہ ہے، امام باقر کا علم یہ ہے، امام جعفر الصادق 7ویں نمبر پہ نسبت بنتی ہے، ان کے علم کا مقام یہ ہے، تو مصطفیٰ کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ اور امام جعفر الصادق 5 سال کی عمر میں امام جعفر الصادق نے پہلا فتویٰ دیا تھا۔ آج تو 5 سال کی عمر میں بچے کو منہ دھونا بھی نہیں آتا۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں علم مصطفیٰ کی، کہتے ہیں رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کے علم نہیں۔ میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، اپنے دماغ کا علاج کرواؤ۔ جو 7ویں نسبت جن کی ملتی ہے، دنیا کا، دین کا، طب کا سارا علم ان کی خیرات ہے، اور 4 ائمہ ان کے شاگردوں میں سے ہے، تو پھر علم مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟